بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، یہ سکرین پر آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک مسجد ہے، اس کے محراب پر یا اللہ اور دوسری جانب یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے آپ دیکھیں کہ وہیں درمیان میں یا غوث، اور اس میں ایک چیز دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نیچے ہے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسم ہے وہ اس سے اوپر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حت الوسع، یعنی شخصیات کے نام اللہ کے رسول کے علاوہ مساجد میں لکھنے سے احتراز کیا جائے، اور اگر لکھنا بھی ہے تو ایسی مطلب اس کی نوعیت ہو، ایسا طریقہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ کا نام نیچے ہے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے۔ یا اللہ کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یا غوث اعظم دستگیر کہنا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر ہم کلام نہیں کر رہے۔ ہاں، یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ عطائی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ ان سے مدد مانگنا یا امداد کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں عطائی طور پر، بالذات نہیں، بالذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو اہل سنت کے اندر اندھی عقیدت، یعنی جہلا کے اندر کہ وہ سوچتے ہی نہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے احتراز کیا جائے۔ بحمد اللہ تعالی اہل سنت کا عقیدہ یہ معتدل ہے، یعنی اعتدال پسند ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ یعنی نہ ہم خوارج کی سوچ پر چلنے والے ہیں اور نہ ہی ہم غالیوں کی سوچ پر چلنے والے ہیں۔ معتدل جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ہم گامزن رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سارا یعنی گمراہی ہے، ہر طرف پگڈنڈیوں پہ دوڑنے والی بات ہے۔ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے جنت کا، وہ اہل سنت کا راستہ ہے، اور وہ یعنی اعتدال والا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔